ناظرین، یہ تحریر قاسم علی شاہ صاحب نے یوم دفاع کے موقع پر لکھی ہے۔ شوق شہادت، بہادری، جان نثاری اور وطن سے محبت کا یہ منظر دنیا نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں دیکھا۔ 6 ستمبر کا وہ دن جب دشمن اپنے جنگی ہتھیار اور طاقت کے غرور میں مست ہو کر لاہور پر چڑھ دوڑا اور اعلان کیا کہ اگلی صبح لاہور کی سڑکوں پر وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ٹینکوں کی سلامی دی جائے گی اور لاہور جم خانہ میں پارٹی کرتے ہوئے پوری دنیا میں یہ اعلان کرے گا کہ ہم نے اسلام کے قلعے کو فتح کر لیا ہے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ جس قوم سے ہے اس کے پاس اسلحہ اگرچہ کم ہے، لیکن وطن کی حفاظت میں ان کے جان نچھاور کرنے کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہے، اور اس جذبے کی ہیبت سے پہاڑ بھی سمٹ کر رائی بن جاتے ہیں۔ شہیدان وطن کتاب کے مصنف M.R. شاہد اس بارے میں لکھتے ہیں، 6 ستمبر کی رات 3:45 پر دشمن کی جانب سے واگا پر ایک گولہ آ کر گرا۔ یہ جنگ کا آغاز تھا۔ اس موقع پر SJCP پوسٹ پر موجود پلاٹون کمانڈر محمد شہراز چوکنا ہو گیا اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہمارے پلاٹون کمانڈر محمد شہراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، جو ستمبر کی تاریخی جنگ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا، لیکن ہمارے جوانوں نے اس کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ جب پاک فوج کو دستی بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینگ کر کمک کے پاس آتے اور سپاہیوں کو بم تھماتے تھے۔ اسی اثنا میں پلاٹون کمانڈر محمد شہراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے۔ چونکہ یہ حملہ نصف شب کو ہوا تھا، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھ لاہور کی ایک ڈبل ڈیکر اومنی بس لگ گئی، جس کی تصویریں دنیا بھر میں دکھا کر بھارتیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ لاہور پر قبضہ کر چکے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ بھارتی ٹینک BRP نہر کا پل عبور کرتے، سرحدوں پر موجود ہمارے بہادر فوجیوں نے جان پر کھیل کر نہر کا پل توڑ دیا۔ یہ بھارتی فوج کے لیے ایک دھچکا تھا۔ وہ جلد سے جلد نہر کو عبور کرنا چاہتی تھی، اس سے قبل کہ وہ کوئی اور متبادل انتظام کرتی۔ پاک فوج کے مزید جوان حیرت انگیز رفتاری کے ساتھ محاذ پر پہنچ گئے اور بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر لاہور شہر کو محفوظ کر لیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور بہادری و جرأت کی ایک لازوال تاریخ رقم کی۔ حملے کے وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین جھونک دی۔ میجر عزیز بھٹی جب نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا۔ انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا۔ دشمن کے پاس ٹینکوں کی فراوانی تھی اور وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں کے دل بھی شوق شہادت اور وطن کی محبت سے لبریز تھے، اور اس آنی عزم کے ساتھ انہوں نے دشمن کو روکے رکھا۔ وہ اور ان کی کمپنی 7 دن تک دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتی رہی۔ دشمن حیران تھا کہ نہر کے اس پار آخر وہ کون سی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی۔ 12 ستمبر کی صبح میجر عزیز بھٹی دوربین سے دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ٹینک کا ایک فولادی گولہ ان کے سینے پر لگا اور یوں وطن کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حکومت پاکستان نے اس بے مثال بہادری پر انہیں نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا۔ جنگ ستمبر 1965 چونڈا کے محاذ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ مورخین اس محاذ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں۔ بزدل دشمن نے پاک فوج کی توجہ لاہور محاذ سے ہٹانے کے لیے 600 ٹینکوں اور 1 لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ میں 4واں
باجرہ گڑی اور نخنال کے مقام پر حملہ کر دیا۔ اس وقت دشمن کا غرور عروج پر تھا، اس کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں تھی، جبکہ پاک فوج اس لحاظ سے کمزور تھی۔ لیکن یہاں ایک چیز اور تھی جس کی بنا پر وہ اپنے دشمن سے سبقت لے گئی۔ یہ وہ جذبہ تھا جو کبھی بدر کے میدان میں نظر آیا تھا تو کبھی خندق، خیبر، تبوک اور یرموک میں۔ اس جذبے کی بنیاد پر مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا پر حکومت کی۔ جنگ ستمبر 1965 میں پاک فوج کا ہر جوان اس جذبہ سے لیس تھا اور اسی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہی۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں جنگ ستمبر کے حوالے سے لکھتے ہیں، 1965 کی جنگ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی۔ لاہور کے مشہور و معروف حکیم اور دانشور نیئر واسطی صاحب 1965 میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ جب واپس پاکستان پہنچے تو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے جنگ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔ فرمایا، لاہور کی وہ خاتون جو 18 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور روضہ پاک کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اس نے بتایا کہ 6 ستمبر کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پریشان حال دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے تمام شہید پاکستان پہنچ چکے ہیں تاکہ جہاد میں شامل ہو سکیں۔ پھر اکتوبر 1965 میں ایک موقع روزنامے میں کئی ایک خبریں اس موضوع پر شائع ہوئی تھیں جن میں بھارتی قیدیوں کے بیانات بھی شامل تھے۔ ان بیانات کے مطالعے سے ظاہر تھا کہ وہ بھارتی سپاہی پاکستان کی اس فوج سے خائف تھے جو تلواروں سے لڑتی تھی اور جس کی تلواروں سے بجلی کے شعلے نکلتے تھے۔ تاریخ کے دوسرے بڑے ٹینکوں کے محاذ چونڈا پر پاک فوج کے جوانوں نے جذبہ شہادت کا ایسا مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دشمن کے ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے عظیم سپاہیوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ دیے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ بھارتی ٹینکوں کے پرخچے اڑ گئے اور اس نقصان نے اس کو شدید خوف زدہ کر دیا۔ چونڈا کا ہی مقام آج بھی بھارتی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ ستمبر میں بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ سیالکوٹ کے محاذ پر ہوا تھا جس کا مقصد لاہور، گجرانوالہ شاہراہ کو کاٹنا تھا۔ یہ حملہ ہندوستان کے 4 ڈویژن فوج نے کیا جن میں ان کا فرسٹ بختر بن ڈویژن بھی شامل تھا جو 300 سے زائد ٹینکوں سے لیس تھا۔ ہماری فوج کی ایک مایہ ناز ریجمنٹ 25 کیولری نے ہر اول دستے کا کام کرتے ہوئے بے پناہ دلیری اور مہارت کے ساتھ دشمن کو نہ صرف روکا بلکہ اس کو پیچھے دھکیلنے پر بھی مجبور کیا۔ اس جنگ کے موقع پر پاک نیوی اور بحریہ نے بھی بھرپور حصہ ڈالا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی بری فوج کا سیالکوٹ پر حملے کا منصوبہ بھی خاک میں ملا دیا۔ تقریباً 50 بھارتی ٹینک تباہ ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے قابل فخر ہوابازوں سرفراز رفیقی شہید اور یونس حسن شہید نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھارتی فوجی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے کے بعد بھارتی ایئر فورس کی کوئی قابل ذکر کارکردگی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس موقع پر سرگودا کی فضاؤں میں MM عالم نے اپنے سیبر طیارے سے 4 بھارتی ہنٹر طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مار گرائے جس سے پوری دنیا میں بھارتی فضائیہ کا مورال بری طرح گر گیا۔ پاک بحریہ نے ریاست گجرات کے قریب بھارتی بحری اڈے دوراکا میں موجود ریڈار سسٹم کو پیش قدمی کرتے ہوئے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پاک نیوی کی آبدوز غازی نے بھارتی جنگی بحری جہاز ککری کو تباہ کر دیا۔ یہ سب بھارتی سمندر کی حدود میں ہوا۔ بھارتی بحریہ نے اس جنگ میں مزید کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ یوں کراچی بھارتی بحری ناکہ بندی کے خطرے سے محفوظ رہا۔ پاک فوج نے سندھ کے ریگزاروں میں بھی پیش قدمی جاری رکھی اور راجستھان کے علاقے مناباؤ میں گدارو کے مقام پر بھارتی فوجی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 کلومیٹر تک پیش قدمی کرتے ہوئے کھیم کرن نامی بھارتی قصبے پر بھی قبضہ کر لیا۔
مجموعی طور پر اس جنگ میں پاک فوج نے 1600 مربع میل تک پھیلے بھارتی علاقے کو اپنے قبضے میں لیا، جبکہ 446 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے قبضے میں رہا۔ یہ جنگ 23 ستمبر کو ختم ہوئی، جس میں بھارت نے توقع سے کہیں زیادہ ناکامیاں سمیٹی۔ لاہور پر قبضے کا خواب دیکھنے والا بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری پر بھارتی عوام کی جانب سے اس قدر شدید تنقید کی گئی کہ وہ اس پریشر کی تاب نہ لا سکا اور اس صدمے سے تاشکند میں ہی فوت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ ستمبر کا فیصلہ بھارت کی بہت بڑی غلطی تھی، جس میں اس کو شکست فاش ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل بھارتی فوج میں اعلیٰ ترین عہدے سے ریٹائر ہونے والے ایئر مارشل بھارت کمار نے دی فرسٹ انڈو پاک وار کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے 50 سال میں پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے 1965 کی جنگ میں پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، یہاں تک کہ پاکستان نے صرف 2 دن میں بھارت کے 35 طیارے تباہ کر دیے تھے۔ جنگ ستمبر میں پاک فوج کو اللہ نے سرخرو کیا اور ان کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ ایک ایسا ملک جو وسائل کی کمی کا شکار ہو، جس کے پاس عددی قوت بھی زیادہ نہ ہو اور جدید اسلحے سے بھی لیس نہ ہو، لیکن پھر بھی اپنے سے 2 گنا زیادہ طاقت رکھنے والے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جس کے زخم وہ ابھی تک چاٹ رہا ہے۔ یقینی طور پر ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ جنگ ستمبر میں فوج کے ساتھ ساتھ عوام کا جوش و جذبہ بھی دیدنی تھا۔ مائیں سجدہ ریز ہو کر جوانوں کی فتح یابی کے لیے دعا کر رہی تھیں تو بہنیں اور بیٹیاں زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ جوان ہسپتالوں میں لائنیں بنا کر اپنے زخمی فوجی بھائیوں کے خون کی عطیات پیش کر رہے تھے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو مورچوں تک پہنچ کر اپنی فوج کے دست و بازو بن رہے تھے۔ بڑے بزرگ راستے میں کھڑے ہو کر ہر آنے والے فوجی کا پھولوں سے استقبال کرتے۔ مختصر یہ کہ ہر شخص اس موقع پر اپنے اپنے میدان میں مجاہد کا رول ادا کر رہا تھا اور پوری تندہی سے وطن کی حفاظت میں مصروف تھا۔ پوری قوم آپس کے اختلافات بھلا کر ایک مٹھی بن گئی تھی۔ یہ لا الہ کا وہ رشتہ تھا جس نے سب کو ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس پاک کلمے کے نام پر لاکھوں شہداء کی قربانی دے کر ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، اگر ایک دفعہ بھی یہ دشمن کے ناپاک قدموں تلے آ گیا تو پھر تاریخ میں ہماری کوئی پہچان نہیں رہے گی۔ اور اسی وجہ سے ہر شخص نے ایسے جوش، جذبے اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ 17 دن تک دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اور جب وہ شکست خوردہ ہو کر واپس بھاگا تو اپنا بھاری بھرکم نقصان کروانے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جنگ ہنسائی کا نمونہ بھی بن چکا تھا۔ آج ہمیں ایک بار پھر اسی اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے جس کے بل پر ہم نے 65 کی جنگ میں دشمن کو شکست دی تھی۔ آج ہمیں ایک بار پھر سے اپنے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے اور اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج زمانہ ترقی پا چکا ہے اور دشمن بھی مختلف شکلوں میں وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نے ہر صورت میں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس سبز ہلالی پرچم کی آن بان اور شان کو اسی طرح برقرار رکھنی ہے جس طرح جنگ ستمبر میں ہمارے شہداء اور غازیوں نے قائم رکھی تھی۔